السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 25 ستمبر 2025 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ قرار دے دیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ قرار دے دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے 243ویں اجلاس میں مرزا محمد علی انجینئر کے خلاف درج دفعہ 295 کی FIR اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی راولپنڈی کے مراسلے پر غور کیا۔ غور و خوض کے بعد کونسل نے قرار دیا کہ قرآن و سنت میں کفری الفاظ صرف رد اور تنبیہ کے طور پر نقل کیے گئے ہیں، اس لیے بلا ضرورت دہرانا ناجائز ہے۔ مرزا انجینئر کے بیانات میں ایسے جملے پائے گئے جو کسی شرعی مقصد کے بغیر ہیں، لہٰذا یہ طرز عمل سخت تعزیری سزا کا مستحق ہے۔ اجلاس میں مرزا انجینئر کے ایک کلپ کا حوالہ بھی دیا گیا جس میں اس کے الفاظ کو قرآن پر اتہام اور معنوی تحریف قرار دیا گیا۔ کونسل نے سفارش کی کہ ان پر توہین قرآن کی دفعہ بھی عائد کی جائے۔ مزید کہا گیا کہ NCCIA کا مرحلہ جانبدارانہ ہے کیونکہ مدعی کے دلائل شامل نہیں کیے گئے۔ کونسل نے اس بیان کو فساد فی الارض کا باعث قرار دیا اور پاکستان کی مسیحی برادری سے تحریری وضاحت طلب کی۔ اجلاس کے دوران فادر JM چنن کا پیغام سنایا گیا جس میں انہوں نے اس الزام کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ انجینئر مرزا کی نسبت کردہ باتیں ان کے مذہبی عقائد کا حصہ نہیں۔ کونسل نے اعلان کیا کہ مزید فیصلہ مسیحی برادری کے جواب کے بعد کیا جائے گا۔ وہیں دوسری جانب خانہ کعبہ کے امام شیخ صالح بن حمید سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم مقرر۔ سعودی عرب میں ایک اہم دینی اور فقہی تقرری عمل میں آئی ہیں جس کے تحت خانہ کعبہ کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید کو نیا مفتی اعظم اور علماء کی سینئر کونسل کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تقرری سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کے انتقال کے بعد عمل میں لائی گئی۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید 1950 میں سعودی شہر بریدہ صوبہ قصیم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صالح بن عبداللہ بن حمید بھی ایک ممتاز عالم دین تھے۔ انہوں نے کم عمری میں قرآن پاک حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم بریدہ میں حاصل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ منتقل ہو کر ثانوی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد جامعہ ام القری سے شریعت میں BA فقہ و اصول فقہ میں MA اور اسی شعبے میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ شیخ صالح بن حمید کو 1984 میں مسجد الحرام میں امامت کی ذمہ داری سونپی گئی اور وہ میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں خطبہ حج بھی دے چکے ہیں، جس سے عالم اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ وہ تاریخ میں پہلے ایسے امام ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہوئے مسجد حرام میں امامت کا اعزاز حاصل کیا۔ ان کی خدمات نہ صرف حرمین شریفین تک محدود ہیں بلکہ وہ 2007 میں اسلامی فقہ اکیڈمی میں سعودی عرب کے نمائندہ اور صدر بھی منتخب ہوئے ہیں۔ اسی طرح انہیں صدر عام برائے امور حرمین، 2 مقدس مساجد کے نائب صدر، شورا کونسل کے چیئرمین، سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ اور شاہی دیوان کے مشیر کے طور پر بھی ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ شیخ صالح بن حمید کی تعیناتی سعودی عرب کے علمی و مذہبی اداروں کے لیے ایک نئی سمت کا تعین کرے گی۔ وہ ممتاز فقیر، مفسر اور اتحاد امت کے داعی سمجھے جاتے ہیں اور ان کی رہنمائی کو امت مسلمہ کے لیے ایک مستند اور جامع سمت قرار دیا جا رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی رپورٹ بھی سنتے چلے۔ سماجوادی لیڈروں نے کیوں بنا لی دوری، اعظم خان نے دل کھول کر رکھ دیا۔ ملائم سنگھ یادو کے ساتھ مل کر سماجوادی پارٹی کی بنیاد رکھنے والے سرکردہ مسلم لیڈر اعظم خان کو طویل عرصے کے بعد سیتاپور جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ رہائی کے بعد سے اعظم خان سرخیوں میں ہیں۔ بدھ کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعظم خان نے مقدمات کے ساتھ ساتھ اکھلیش یادو اور سماجوادی پارٹی کے ساتھ اپنے تعلقات پر بھی بات کی۔ مقدمات کے حوالے سے اعظم خان کا کہنا تھا کہ جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے، اگر ان میں کوئی میرٹ ہوتا تو میں آج باہر نہ ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ نچلی عدالتوں سے سپریم کورٹ تک انصاف ملے گا، ایک دن میں بری ہو جاؤں گا۔ SP سربراہ کے اس بیان پر کہ اگر اکھلیش یادو حکومت بناتے ہیں تو اعظم خان کے خلاف درج مقدمات واپس لے لیے جائیں گے، اعظم خان نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ رامپور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اعظم خان نے پارٹی چھوڑنے کے بارے میں پوچھے جانے پر کہا، ہمارے پاس کردار نام کی کوئی چیز ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی عہدہ یا کوئی حیثیت ہو۔ ہم نے ثابت کیا ہے کہ لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں اور ہم قابل فروخت سامان نہیں ہیں، ہم بکاؤ نہیں۔ انہوں نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے کہا کہ وہ خوش اور خوشحال رہیں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا سیفائی اور اعظم خاندان کے درمیان کچھ اختلافات تھا، کوئی بھی اعلیٰ رہنما ان سے ملنے نہیں آیا۔
اعظم خان نے کہا کہ شعلوں کو بھڑکاؤ مت۔ یہ پوچھے جانے پر کیا اکھلیش یادو نے فون کیا تھا، انہوں نے کہا مجھے صرف اپنی بیوی کا موبائل نمبر یاد تھا اور میں اسے بھی بھول گیا ہوں۔ اعظم خان کا مزید کہنا تھا کہ میں اپنا موبائل فون استعمال کرنا بھول گیا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں بڑا آدمی نہیں ہوں لیکن ایک بڑا بندہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پہلے اپنا علاج کرواؤں گا۔ وہیں دوسری جانب جمعیت نے 30 ٹرک امدادی سامان پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھیجا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی ہدایت پر جمعیت ریلیف سینٹر لدھیانہ سے تقریباً 50 لاکھ روپے مالیت کے امدادی سامان پر مشتمل 30 ٹرکوں کا قافلہ پنجاب کے سیلاب متاثرہ اضلاع کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس قافلے کی قیادت جمعیت علماء ہریانہ، پنجاب و ہماچل پردیش کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد یحییٰ کریمی نے کی۔ روانگی کے موقع پر جمعیت علماء کے مرکزی و مقامی ذمہ داران کے ساتھ پنجاب حکومت کے وزیر اور دیگر سرکردہ سماجی و سیاسی رہنما اور بڑی تعداد میں سکھ بھائی شریک ہوئے۔ مقامی سکھ برادری نے جمعیت علماء ہند کی خدمت خلق کے جذبے کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم سفید و کالی دھاری والے جھنڈے کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ ہماری مدد اور دوستی کے لیے آیا ہے۔ اس موقع پر مولانا محمد یحییٰ کریمی نے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے پیغام میں کہا کہ جمعیت علماء ہند بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت کی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھتی ہے۔ ساری دنیا اللہ رب العزت کا کنبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی سب سے بہتر انسان ہے جو اس کے کنبے سے محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں کھڑے ہیں۔ اصل مدد کرنے والا تو ہمارا خالق ہے، ہم تو بس اس کے بندے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہماری اپیل پر اہل میوات، مغربی یوپی، گجرات سمیت پورے ملک کے لوگوں نے دل کھول کر تعاون کیا اور یہ سب کچھ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا۔ سکھ بھائی دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کے لیے مشہور ہیں اور جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ بھی اس کی مدد کے لیے اپنے نیک بندوں کو بھیجتا ہے۔ مفتی عارف لدھیانہ، جمعیت یوتھ کلب کے سرگرم کارکنان، جمعیت علماء مغربی یوپی، گجرات وغیرہ کے ذمہ داران پہلے ہی متاثرہ علاقوں میں شب و روز ریلیف اور بازآباد کاری کے کام میں مصروف ہیں اور یہ ٹیم اس وقت تک میدان میں رہے گی جب تک ضرورت باقی ہے۔ وہیں دوسری جانب سعودی عرب کے مفتی اعظم کے انتقال پر وزیر اعظم ہندوستان مودی سمیت عالمی رہنماؤں کا اظہار تعزیت۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم ممتاز عالم دین اور سینئر علماء کونسل کے سربراہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل شیخ طویل عدالت کے بعد 82 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شاہی عدالت نے منگل کے روز ان کے انتقال کی تصدیق کی۔ ان کی نماز جنازہ ریاض کی مسجد امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ادا کی گئی، جبکہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور سعودی عرب کی دیگر بڑی مساجد میں بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ شیخ عبدالعزیز آل شیخ کا تعلق سعودی عرب کے معروف مذہبی خانوادے سے تھا۔ وہ 30 نومبر 1943 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ 7 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے، تاہم کم عمری ہی میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ 20 سال کی عمر میں بینائی سے محروم ہو جانے کے باوجود انہوں نے اپنی دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور اعلیٰ سطح پر شریعت و فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ وہ سعودی جامعات کے علمی اور فقہی اداروں سے بھی وابستہ رہے اور بعد ازاں ملک کے سب سے بڑے مذہبی منصب پر فائز ہوئے۔ انہیں 1999 میں مفتی اعظم کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ اس حیثیت میں انہوں نے شریعت کی تشریح، قانونی اور معاشرتی مسائل پر فتوے جاری کیے اور سعودی عرب کی دینی و عدالتی سمت متعین کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک وہ مملکت کے سب سے بڑے مذہبی اتھارٹی کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کے انتقال پر عالمی قیادت نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر تعزیتی پیغام جاری کیا۔ انہوں نے لکھا، سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل شیخ کے انتقال پر گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اس دکھ کی گھڑی میں ہماری دعائیں اور نیک خواہشات سعودی عرب اور ان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مفتی اعظم کی وفات صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بڑا صدمہ ہے۔ انہوں نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد محمد بن سلمان اور سعودی عوام سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ شیخ عبدالعزیز آل شیخ کی علمی اور دینی خدمات کو نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری مسلم دنیا میں قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں جدید معاشرتی اور قانونی مسائل پر رہنمائی فراہم کرتے رہے۔ ان کے انتقال کو ایک عہد کا خاتمہ قرار دیا جا رہا ہے اور انہیں امت مسلمہ کے ایک بڑے علمی و دینی رہنما کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے معاصرین اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔